یہ ہے حضرت قاری صاحب امام صاحب یہ وضاحت فرمائیں کہ کیمرے لگا کر ویڈیو بنا کر تراویح پڑھانا اور اونچی آواز سے سارے لوگوں کو سنانا، اوپر والا سپیکر کھول کر سنانا، شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ کیا یہ بدعت تو نہیں ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ یہ نیچے نام نہیں لکھا ہوا، یہ پرچی کس نے بھیجی ہے؟ جی اچھا، وہ پیچھے سے یہ آپ کی پرچی ہے؟ اچھا بھائی یہ سوال بڑا عجیب ہے، سب دوستوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کل ایک معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے۔ ڈاکٹر سبیل اکرام ہمارے بحریہ ٹاؤن میں یہاں پر تراویح پڑھاتے ہیں، کیمروں کے ساتھ شوٹنگ کرتے ہیں اور مطلب ہے اوپن آواز سپیکر کھول کر اوپر والا جو ہے وہ تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ یہی سوال ہے، یہی ہے نا؟ جی ہاں جی یہی سوال ہے۔ تو سائل نے تو نام نہیں لکھا کسی کا، تو میں کھل کر بتا دیتا ہوں کہ یہ سوال اس کا اسی کے متعلق ہے۔ ایسی ہے نا عثمان بھائی؟ جی بھائی بات سنیں کہ یہ کیمرے لگانا، شوٹنگ کرنا اور اونچی آواز سے تراویح پڑھنا یہ بالکل نارمل چیز ہے۔ یہ جتنے لوگ اعتراض کر رہے ہیں نا سارے کے سارے، یہ 10 سال کے بعد پچھتائیں گے کہ ہم نے سوشل میڈیا کی فیلڈ کو کیوں چھوڑا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی ابھی ہم چند دن پہلے بسنت گزری ہے، 3 دن لوگوں کا جینا سونا حرام کر دیا، رات کو ادھم مچتا اور جو ہے پتنگیں اڑائی جاتی، فضول خرچیاں ہوتی۔ اس کی یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ بسنت کس خوشی میں منائی جاتی ہے، کیا ہے، کس کا تہوار ہے، اور شوٹنگ ہو رہی ہے، اپنی ننگی مائیں بہنیں دکھا رہے ہیں۔ اچھا اس کو چھوڑے بسنت کو، اس کے علاوہ ہم دیکھ لیں یہ ابھی فیملی ولاگرز ہیں اور دوسرے تیسرے لوگ ہیں سوشل میڈیا کا مس یوز کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ایک نوجوان ماشاءاللہ اللہ ان کی جوانی میں برکت دے۔ بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی قرآن و حدیث کو اس پر کوئی اعتراض ہے۔ تو کیا ہوا بھائی، قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ نے ان کو اچھی آواز دی ہے، اچھی گیدرنگ دی ہے۔ اچھی آواز یہ بڑی بات ہے، قرآن خوبصورت کر کے پڑھنا۔ الحمدللہ میں بھی تراویح پڑھاتا ہوں، آج ہمارے 16 پارے مکمل ہو گئے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ کا شکر ہے آواز دی۔ دوست کہتے ہیں کہ آپ کی آواز اچھی ہے، ہمیں بس اللہ قبول فرمائے۔ اور ڈاکٹر سبیل اکرام سے اچھے لوگ اچھی آواز میں تلاوت کرنے والے ہیں، سلو آرام سے پڑھنے والے، سب کچھ۔ لیکن یہ والی گیدرنگ اور یہ والی سرپرستی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ان کے اوپر خاص اللہ کا کرم ہے۔ دور دور سے لوگ، گاڑیاں رش لگا ہوتا ہے، روڈ بلاک ہوتے ہیں، دور دور سے لوگ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور 2 3 4 گھنٹے آرام سے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ ہم ایک دن 10 منٹ زیادہ لگا دیں نا، تھوڑی سی سلو پڑھ دیں، نارمل رفتار میں ہم پڑھتے ہیں، ایک دن تھوڑا سا سلو کر دیں، اگلے دن ایک صف غائب ہوتی ہے ہمارے نمازیوں۔ تو یہ بڑی بات ہے یار، یہ قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں، اور کیا چاہیے ہم؟ یہ قرآن کے ساتھ ان کی محبت ہے، قرآن کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے کہ مطلب قرآن، ہاں چند چیزیں ہیں، ہاتھ میں سپیکر پکڑ کر پیچھے مکبر کا تکبیریں کہنا اور اس طرح سلام پھیرنا یا کوئی اس طرح، اس کے لیے کالر میک لگا لیجیے، ورنہ اتنے کیمرے، اتنی لائٹیں، میں تو کہتا ہوں اگر انہوں نے کوئی 4 5 کیمرے لگائے ہیں تو 5 10 اور لگا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، شوٹنگ بھی کریں، سب کچھ کریں۔ قرآن کی شوٹنگ ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ فلمیں بن رہی ہیں، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، یہ وہ، کہیں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، قرآن کی شوٹنگ پر سب کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے۔ میں عثمان بھائی آپ کو نشانہ بنا کے بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کو نشانہ بنا کے بات کر رہا ہوں جن کو دیکھ کر آپ نے یہ سوال کیا۔ ایسی ہے نا؟ جی کہ وہ لوگ جو ہے جو اعتراض کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ کر دیا، یہ وہ کر دیا، یہ فلاں کر دیا، اور خدا کا نام مانے، کوئی دیکھیں تو صحیح ہم نے باطل کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ باطل نے سوشل میڈیا پر سب نوجوانوں کے ذہنوں کو کھینچ لیا، اپنی طرف آنکھوں کو کھینچ لیا۔ تو اگر ایک ہمارا نوجوان ہے، اللہ نے اس کو آواز بھی دی ہے، اور اللہ اس کی جوانی میں برکت دے، اس کے مال جال رزق میں، وہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بزنس مین آدمی ہیں، میری ان سے کوئی ملاقات نہیں، غیبانہ ہی میں ان کو جانتا ہوں سوشل میڈیا پر ہی، یا ان جو دوست کچھ ان سے ملے ہیں انہوں نے کبھی کبھار کو بات کی ہے،
تو آج آپ کا یہ سوال آ گیا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، اللہ ان کی جوانی میں برکت دے، میں تو کہتا ہوں 100% ٹھیک کر رہے ہیں۔ کچھ چند ایک باتیں ہیں تھوڑی سی اپنے علماء سے، حالانکہ ہمارا ان سے مسلکی اختلاف ہے، فروعی مسائل میں ہمارا ان سے اختلاف ہے، وہ اہل حدیث مسلک سے ہیں، ہم اہل سنت مسلک سے ہیں، یہ الگ چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فروعی مسائل میں چند اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ اس اختلاف کو بنیاد بنا کر ایک بندے کا صحیح کام بھی ہے اس کو ہم اپریشیٹ نہ کریں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ میں تو بھائی اپنے طور پر پورا مکمل اسے سپورٹ کرتا ہوں، جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سوشل میڈیا پر قرآن، حدیث اور دینی معلومات، دین کو نہ پھیلانے کی وجہ سے بہت پیچھے ہیں، باطل بہت آگے نکل گیا ہے، اس نے الہاد، دجالیت، پتہ نہیں کیا کیا کچھ پھیلا دیا ہے، فیمنزم والے آگے ہیں، سینٹرزم والے آگے ہیں، ہیومنزم والے آگے ہیں، اور انہوں نے آ کر کون کون سے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیے، اور ابھی تک ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کیمرے لگانے چاہیے یا نہیں لگانے چاہیے۔ اگر علماء کا اس بارے میں کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی گنجائش نکلتی ہے تو بھائی اس پر کام کریں، ہم اس کو فالو کریں اور اس پر کام کریں، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ چند ایک تھوڑی بہت چھوٹی موٹی ہیں، ہاتھ میں مائک پکڑنا ہے، اس کی جگہ کالر مائک کا یوز کر لیں، باقی تو سارا کچھ ٹھیک ہے ان کا، بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں، بڑا اچھا، ہم تو خود تراویح پڑھاتے ہیں، جی کرتا ہے کبھی ہمیں موقع ملے، پورا مہینہ تو موقع ہی نہیں ملے گا کہ ہم بھی جائیں ان کے پیچھے جا کر کوئی تراویح تو پڑھ کر آئیں۔ صحیح معنوں میں قرآن پڑھنا کیسے ہے بھائی؟ یہ تو ہم تو 1.5 گھنٹے میں سارا کچھ ختم کر دیتے ہیں، پونے 2 گھنٹوں میں تراویح وتر سب کچھ ختم کر کے سب کو چھٹی دے، 3-4 گھنٹے کے اندر سکون سے قرآن پڑھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ قرآن کو مقصد بنا لیتے تھے، ویسے بھی ان کا مقصد تھا، زندگی میں انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، اپنی زندگی کے اوپر فالو کیا ہوا تھا قرآن کو، اور اس کے علاوہ اور وہ حضرات رمضان میں تو بالکل قرآن کے ہی ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل السلام آ کر قرآن کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں، اور ہم لوگ قرآن کو ٹائم ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں ایسے حافظ کے پیچھے جائیں جو F-17 جس کی رفتار ہو، اور جو ہے نا وہ اتنی تیز سپیڈ سے پڑھتا ہو، 1 گھنٹے میں وتر نماز سب کچھ کروا کے ہمیں فارغ کر دے اور ہم جائیں، چاہے ہمیں ایک لفظ بھی سمجھنا ہے، صرف یعلمون تعلمون کی سمجھ آتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا اصل انداز وہی ہے، اور وہ لوگ بھی ٹھیک کر رہے ہیں جو ہم بھی الحمدللہ ایسے پڑھتے ہیں کہ الفاظ تو ہمارے بھی سمجھ میں آتے ہیں، اتنا سپیڈ سے نہیں پڑھتے، لیکن پھر بھی 1.5-پونے 2 گھنٹے میں ختم کرنا اور ایک 3-4 گھنٹے میں ختم کرنا فرق تو ہے، ترجمے کے ساتھ سلو بالکل مزے لے کر پڑھنا، یہی تو اصل قرآن کا حق ہے۔ اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، سب مسلمانوں کو توفیق دے، ہم کر نہیں سکتے تو کم از کم تنقید نہ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ باد نظری سے ان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔